آج تو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی. شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا. یاد رکھیں اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، خواتین غور سے سنیں. آج کل اگر شوہر ماں باپ کے گھر نہ بھیجے، بہنوں کے گھر نہ بھیجے، شادی میں نہ بھیجے، تو عورتیں پنچایت بٹھا دیتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں بھیجتے، وہاں نہیں بھیجتے، اور گھر کی عزت باہر آتی ہے. آئیے دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنیں. ایک صحابی دور رسالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں دیکھو جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر مت نکلنا، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی مت جانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. لیکن ان کو خیال نہ رہا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے. وہ بول کر تو چلے گئے، لیکن میری بہنوں سنو تو صحیح، ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا گھر سسرال کی اوپر کے حصے میں تھا، یعنی اوپر کے حصے میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے. اللہ اکبر. شوہر نے کہا کہ تم میرے آنے بغیر، میرے آئے بغیر نہ ماں باپ کے گھر جانا نہ کسی کے گھر جانا. شوہر چلے گئے. اتفاق ان کو پتہ نہیں رہا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے اطلاع دی بیٹی کو، دیکھو تمہارے ابا بیمار ہو گئے، اس لیے اوپر سے نیچے ہی تو اتر کے آنا ہے. اس نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے کہیں جانے کے لیے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر. جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی، طبیعت زیادہ سیریس ہوئی، تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے اب تمہارے باپ بچیں گے نہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا، ذرا آ کر اپنے باپ کو دیکھ تو لو، دو باتیں تو آخری میں کر لو. میری بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو جب باپ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی تمنا نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے. مگر کل کی عورتیں شوہر کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، خاون کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی. اس عورت نے کہا میں پہلے ایک کام کرتی ہوں، جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں، حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ کیا میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو میں گھر سے باہر نکل کر اپنے باپ کی کو دیکھ سکتی ہوں، بیمار باپ کی عیادت کر سکتی ہوں. آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ جاؤ، تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے. وہ عورت رک گئی. کتنی صبر والی عورتیں تھی اس دور کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی. جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس کے بعد کچھ دن گزرے، خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے، آخری صورت تو اپنے باپ کی دیکھ لو، آخری شکل تو اپنے باپ کی دیکھ لو. اس نے کہا اب ذرا دیکھو، ایک بیٹی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی بمبئی میں رہے، دبئی میں رہے، سعودی میں رہے، وہ وہاں سے فوراً دوڑتی بھاگتی آتی ہے، اپنے باپ کا آخری چہرہ تو دیکھ لوں، اپنے باپ کی آخری شکل تو دیکھ لوں. مگر قربان جائیں اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس دور کی عورتیں کیسی تھی، انہوں نے حضور کے فرامین کو کیسے سینے میں بسایا تھا، انہوں نے قرآن و حدیث پہ کیسے عمل کیا تھا. ایک شخص کو بھیجا جاؤ آقا سے پوچھ کر کے آؤ میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے منع کیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی آخری شکل دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے نہ جائے اور اپنے شوہر کے فرمان پر عمل کرے. اللہ اکبر. وہ خاتون صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی. اللہ اللہ. لوگ لے گئے اس کے باپ کے جنازے کو اور لے جا کر کے دفن کر دیا. رات ہوئی، غمگین تھی، دکھڑا تھا، تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی. مگر شوہر سے کوئی
शिकायत न थी, इसलिए कि वो औरत जानती थी कि मेरे शौहर को थोड़ी पता था कि वो ये कह के जाएंगे और मेरे बाप का इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर, वो रोते रोते सो गई। रात में ख्वाब क्या देखती है कि उस औरत के वालिद जन्नती ताज पहनकर और जन्नती लिबास पहनकर जन्नत के बाग में टहल रहे हैं। उस औरत ने पूछा, बाबा अल्लाह ने ये मुकाम आपको कैसे अता कर दिया? तो उस शख्स ने जवाब दिया, बेटी तूने अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई, मेरे अल्लाह ने कहा तेरी बेटी के नेक अमल के सदके जब मैंने तुझे जन्नत अता कर दी। अमल बेटी ने किया है और बेटी शौहर की फर्मा बरदार बनी तो उसके बाप को जन्नत मिल गई। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं चौथी चीज, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, वफादारी करे, शौहर को राजी कर ले, ऐसी औरतें जन्नत में जाएगी और आठों दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। ये नहीं शौहर गरीब है तो भाग भाग के आ जाएं, शौहर गरीब है तो उससे मुतालबात करें, शौहर गरीब है तो उस पे इल्जामात रख के माँ बाप के घर बैठ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबी अमीरी लगी हुई है, दौलत आज किसी के आंगन में है, कल किसी के आंगन में है। वफादार बीवी अल्लाह की नजर में भी इज्जत पाती है और दुनिया की नजर में भी इज्जत पाती है। दौलत की कोई हैसियत नहीं है। माँ बाप ने जिस घर में तुम्हें ब्याह दिया, अब उसी के साथ अपना निबाह करो, दूसरी तरफ नजर मत करो। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, चार चीजें पैदा कर लो। पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज रमजान शरीफ के रोजों की पाबंदी, तीसरी चीज पर्दे और हया की हिफाजत और चौथी चीज शौहर की फर्मा बरदारी। जब चार सिफतें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो तुम खुश नसीब होगी। अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल देगा और कहेगा जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक आप सबको अमल की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है आप इन चार बातों को सीख कर जाएंगी और आप इस पर जरूर अमल करेगी इंशाअल्लाह, और वक्त निकाल के नमाज पढ़ेगी इंशाअल्लाह, और पर्दे की पाबंदी करेंगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने दिल में बसाकर दूसरों तक भी